ہر اسلامی ماہ، مدنی ماہ یا چاند کی تاریخیں جو ہوتی ہیں اس میں کم از کم 3 روزے تو ہر ایک کو رکھ لینے چاہیے۔ بے شمار اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ایامی بیس یعنی 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 یہ تو ایک عادت بنا لینی چاہیے۔ ایسے تو ساری رکھ لیں تو اچھی بات ہے، صوم داؤدی رکھ لیں تو اور اچھی بات ہے، ایک دن چھوڑ کے روزہ، ایک دن چھوڑ کے روزہ، لیکن اتنا بھی کوئی نہیں کرتا تو چلے صرف 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو رکھ لینی چاہیے۔ سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورہ کو روزہ نہیں چھوڑتے تھے، عشرہ ذو الحجہ کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، اور فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں۔ حدیث پاک اس حصے کے عشرہ ذو الحجہ کے روزے سے مراد ہے ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے ہیں، ورنہ 10 ذو الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ ہو تو پہلے 9 دن کے روزے حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض میں بغیر روزے کے نہ ہوتے تھے، نہ سفر میں نہ حضر میں، حالانکہ اس سفر میں تو اجازت ہوتی ہے، فرض روزوں میں بھی رعایت آ جاتی ہے، اور سفر بھی وہ والے پہلے زمانے کے سفر، بھوک پیاس، پیدل، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، اس سفر میں بھی حضور یہ روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیں بھی یہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی، اب جس حال میں بھی ہو یہ 3 روزے کم از کم رکھنے چاہیے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں ہفتہ، اتوار اور پیر کا، جبکہ دوسرے ماہ میں منگل، بدھ، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ ہفتہ، اتوار، پیر ایک ماہ، دوسرے میں منگل، بدھ، جمعرات یہ روزہ رکھتے تھے۔ جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ یہ جہنم سے ڈھال ہے۔ لڑائی میں نے تلوار سے، پہلے زمانے میں جو لڑائی ہوتی تھی ڈھال چاہیے ہوتی ہے، آج کل جیسے وہ مورچہ کہہ لیں یا جو پروٹیکشن کے آج کل اپنے انداز ہیں، تو اسی طرح جیسے ڈھال ضرورت ہوتی ہے جنگ میں، اسی طرح جہنم سے بچنا ہے نا تو پھر روزہ ڈھال ہے۔ اور ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا بہترین روزے، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے ہمیشہ کے لیے روزہ، طہر کا روزہ، ہمیشہ روزہ رکھیں۔ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی دور کرتے ہیں، جیسے نفاق ہے، نفاق بہت بڑی بیماری ہے، منافقت، اوپر سے اور ہونا، اندر سے اور ہونا، یہ ڈبلنگ، ہر بندہ اوپر سے، اور ایک اچھی خاص تعداد ہے، ہر اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اوپر سے اور اندر سے اور، یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بھی بڑی خطرناک بیماری، یہ ختم ہوگی روزوں سے، بندہ مخلص ہو جائے، روزے رکھے، یہ نفاق والی بیماری ختم، بندہ جیسا اوپر سے ہوگا اندر سے بھی ویسے ہی ہو جائے گا، خالص ہو جائے گا۔ جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، کہ ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا ہے، اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں تو پھر 13، 14 اور 15 کو رکھنے چاہیے چاند کی تاریخ۔ ایام 20 کے روزوں کا ذہن ہمیں بنانا چاہیے، اور ابھی سے اگر کوشش کریں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، تاکہ روزے کی برکت سے رحمت الہی کا دریا جوش مارے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا پھر اللہ کی رحمت جوش پہ آتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ بھوکا پیاسا ہے میرے لیے، اللہ کہ اتنا کوئی بڑا ہم نے تیر نہیں مارنا ہوتا روزہ رکھ کے، بڑا کیا 30 دن رکھ کے لیے نا، کیا محسوس ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ویسے یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک پھر بھی کتنی قدر کرتا ہے ہمارے تھوڑا سا بھوکا پیاسا رہنے کی، کہ اتنے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف اور جمعرات کو روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں عرض کی گئی تو فرمایا، ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے، مگر وہ 2 شخص جنہوں نے باہم یعنی آپس میں جدائی کر لی ہے، ان کی نسبت ملائکہ سے فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ جو آپس میں لڑائی کرتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اب باقی ہو جاتی، لیکن آج کل دیکھ لیں ہر گھر میں، ہر خاندان، برادری میں، محلے میں کچھ نہ کوئی گڑبڑ آپس میں ضروری ہے، یہ اس سے ناراض، وہ اس سے ناراض، اس کی لڑائی، اس کی لڑائی،
تو ان معاملات سے آسانی اسی میں کنارہ کشی اختیار، ایک حد تک میل جول بھی ایک حد تک رکھا جائے کہ نہ اتنا زیادہ بڑھا دیا جائے کہ پھر کل ناراضگیاں اور یہ سلسلے سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، اور نہ اتنا دوری اختیار کی جائے کہ وہ قطع تعلقی ہو جائے. بس ایک درمیانے حساب سے سب سے بنا کے رکھیں تاکہ کوئی ناراضگی کی صورت نہ بنے. اللہ پاک لڑائی جھگڑوں سے ان چیزوں سے بچائے. تو یہ صلح نہ کرنا بھی نا یہ مغفرت میں رکاوٹ کا ایک سبب ہے. مطلب اس لیے ہمیں صلح والا معاملہ ہی رکھنا چاہیے، ورنہ اہم راتوں میں بھی جہاں اور بخشے جاتے ہیں تو یہ بندہ جو آپ لڑائی جھگڑا اس سے ناراض اس سے ناراض اس سے یہ پھر بیچ میں نکل جاتے ہیں. یعنی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اہم راتوں میں بھی نہیں ہوتی. شب برات میں بھی یہ لوگ رہ جاتے ہیں، شب قدر میں بھی یہ لوگ ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، تو باقی معاملات میں بھی. تو اس لیے ناراضگیاں ختم کر دینی چاہیے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت میراث جلد 3 صفحہ 196 پر فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ دونوں دن بڑی عظمت اور برکت والے ہیں. کیوں نہ ہو کہ انہیں عظمت والوں سے نسبت ہے. جمعرات تو جمعے کا پڑوسی ہے، جیسے آج جمعرات ہے، اور حضرت آمنہ خاتون کے حاملہ ہونے کا دن ہے، اور پیر حضور کی ولادت کا دن ہے، اور پھر قرآن پاک کے نزول کا بھی دن ہے، نزول قرآن کا بھی دن ہے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا خاص خیال رکھتے تھے. پیر اور جمعرات ہمیں بھی اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، دریافت کیا گیا سبب اس کا کہ رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی، اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر ہر پیر کو اپنا یوم ولادت مناتے تھے. کہیں پوچھتے ہیں کہاں ثابت ہے میلاد منانا؟ تو حضور خود مناتے تھے، ہم تو سال بعد ایک مناتے ہیں، حضور ہر ہفتے میلاد مناتے تھے. تو یہ میلاد منانا یہ خود فرما رہی حدیث پاک وغیرہ کہ یہ وجہ ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، باقاعدہ اس کے حوالہ موجود ہے. سیدنا اسامہ بن زید کے غلام سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید سفر میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے. میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس بڑی عمر میں بھی بڑھاپے میں بھی یہ روزے نہیں چھوڑتے، پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.